بھٹی صاحب، بلاول بھٹو صاحب اس وقت پاکستان فیٹف کی زد میں ہے اور پاکستان بہت عرصے سے اقدامات کر رہا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت، اور اب اس میں مزید آگے بڑھ رہا ہے کہ عالمی برادری کو مطمئن کیا جائے اور ہم فیٹف کی زد میں نہ آئیں، گرے لسٹ میں ہیں، بلیک لسٹ میں نہ جائیں۔ وہ اقدامات کر رہا ہے، حکومت بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر بالا کوٹ کے بعد جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس میں بلاول بھٹو صاحب کے والد گرامی بھی تھے، آصف زرداری صاحب۔ لیکن اب بلاول بھٹو صاحب کبھی اردو میں کبھی انگریزی میں، مجھے نہیں پتہ کس کو کیا میسیج دے رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی دشمنی میں وہ پاکستان کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف جو مودی کر رہا ہے، جو عالمی طاقتیں کر رہی ہیں، وہ ممالک جو پاکستان کو کسی ایسی جگہ پہ پہنچانا چاہتے ہیں جہاں پہ پاکستان کو آکسیجن نہ مل سکے۔ ذرا بلاول بھٹو صاحب کے ارشادات سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دنیا کو کیا آپ اپوزیشن کو کیسے کنونس کریں گے کلدن تنظیموں کے خلاف قدم اٹھانا۔ ہم جانتے ہیں یہ آپ کے الائز تھے الیکشنز میں، جہاں کلدن تنظیموں ری برانڈ کر کے الیکشنز میں ان کو لایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ ملے۔ پی ٹی آئی has to distance themselves from past statements and actions in support of terrorist organizations, in support of bad organizations. They have to draw a line in the sand کہ وہ پرانا پی ٹی آئی تھا اور اب نیا پی ٹی آئی بن گیا ہے۔ پاکستان cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. That there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. بھٹی صاحب، بلاول بھٹو شاید یہ بھول گئے ہیں، پہلی بات تو میں اس بات کو نہیں مانتا کہ کالعدم تنظیمیں کوئی وہ خدا نہ خواستہ وہ کافر ہو گئی ہیں یا پاکستان کی دشمن ہو گئی ہیں، ان کو پاکستان میں جینے کا حق نہیں ہے ان لوگوں کو، یا پاکستان کے آئین کے اندر جو دیے گئے حقوق ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کو قومی دھارے میں لایا جا رہا ہے، ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ مختلف مدرسوں کو ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو اپنے تحویل میں لے رہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب شاید بھول گئے کہ عزیر بلوچ صاحب بھی ایک ہوتے تھے اور ان کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا اور وہ دہشت گردی کرواتے تھے، ٹارگٹ کلنگ کرواتے تھے، اور ان پہ جی آئی ٹی بھی بنی تھی، اس جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی ہے، اور وہ کسی اور کے الائے نہیں تھے، وہ جناب پیپلز پارٹی کے الائے تھے۔ آپ کے پاس زیادہ معلومات ہیں بھٹی صاحب، ذرا بتائیں۔ صابر صاحب، گزارش ہے بلاول بھٹو جن کا ابھی آپ نے یہ زرداری صاحب کا شارٹ سنایا ہے، یہ ان کے والد غالباً آصف علی زرداری صاحب ہیں اور پچھلی 11 سال سے ان کی سندھ میں حکومت ہے اور 5 سال وہ ملک کے صدر رہے۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی کم و بیشتر 3 دفعہ حکومت رہی۔ کالعدم تنظیموں کے بارے میں انہوں نے پریکٹیکلی خود کیا کیا؟ امن کمیٹی کیا تھی؟ انسانوں کے سروں کو فٹ بال بنا کے کہاں کھیلا جاتا رہا؟ کس کی سرپرستی میں کھیلا جاتا رہا؟ اربوں کروڑوں روپے منی لانڈرنگ کون کرتا رہا؟ کیا وہ تنظیمیں، کیا وہ جو ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جاتا ہے وہ کسی بھی دہشت گرد سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ معاشی دہشت گرد ہیں بھٹی صاحب، معاشی دہشت میں بتاتا ہوں، ایک دہشت گرد ایک آدمی کو مارتا ہے، 5 آدمیوں کو گولیوں سے مار دیتا ہے، بم سے مار دیتا ہے، وہ واجب القتل ہے وہ دہشت گرد۔ لیکن جس کے پاس حکمران وقت ہو، حاکم وقت ہو، 20 کروڑ کی عوام کی زندگی کا فیصلہ ہے، اس نے میڈیسن میں کیا رکھنا ہے، تعلیم کے کیا رکھنا ہے، سڑکوں کے لیے رکھنا ہے، اگر وہ بددیانت ہے، اگر وہ کرپٹ ہے، جعلساز ہے، وہ 20 کروڑ کا مجرم ہے۔ صابر صاحب، ان کے لیے سافٹ کارنر کیوں میرے بلاول صاحب کے پاس؟ بلاول صاحب یہ کیوں نہیں تقریر کرتے کہ جس نے اس ملک کے پیسے کو دانستہ یا غیر دانستہ نقصان پہنچایا اور غیر آئینی طریقے سے پیسے کمائے ہیں، ان سب کو پھانسی لٹکا دیا جائے، امینڈمنٹ کرے قانون میں، 18ویں ترمیم میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، 30ویں طرف وزیر اعظم بنو۔
آپ BA پاس صدر بنو تو اس ملک کو لوٹنے والوں کے لیے قانون سازی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو کیا سکتی یہ ہے، ملک بلاول کا نہیں ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے بھٹی صاحب. اس کیا کے لیے بلاول اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ ان اس کے کے والد لیے کا نام آصف زرداری ہے؟ وہ جو کراچی میں منی لانڈنگ چل رہی ہے، فلودے والے کا کیس چل رہا ہے، کبھی انہوں نے کہا کہ ان کے جن کے اصل پیسے ان کو لا کے منارے قائد پہ الٹا لٹکاؤ؟ آج تک کبھی آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ان کی؟ پھر مجھے آپ تھوڑا سا جذباتی کر دیتے ہیں، معافی چاہتا ہوں. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ جتنا نقصان پاکستان کو اور پاکستان کی جڑوں کو جتنا کھوکھلا معاشی دہشت گردوں نے کیا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. وہ معاشی دہشت گردوں کا ہی ایک مافیا ہے جو ہر جگہ پہ چھایا ہوا ہے، سسلن مافیا کی طرح وہ ایکٹ کر رہا ہے. انہیں پورے نظام کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا ہے، اور جب بھی قانون کی طرف بڑھتا ہے اور وہ قانون کی گرفت میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو جناب کبھی ان کو 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے، کبھی کالعدم تنظیمیں یاد آ جاتی ہیں، کبھی کچھ یاد آ جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے 2 ریفرنس تیار ہیں، 2 تیار ہو رہے ہیں. جعلی بینک صاحب اکاؤنٹ صاحب سکینڈل. 2 منٹ اب 2 منٹ ٹھہر جائیں. اب میں آپ کے اہم اداروں کی طرف آ جاتا ہوں، ہاں کوئی بھی ہو. آپ کی چیف ایگزیکٹو جو ملک کے ہیں جو صاحب بھی ان کی طرف آ جاتا ہوں. دہشت گردی کی وارداتوں میں لا تعداد نقصان ہوا ہزاروں، اس میں شک تو نہیں ہے کوئی آپ کو؟ بالکل نہیں سر. ضرب عضب شروع کیا، رد الفساد شروع کیا، اور پاکستان میں الحمدللہ امن آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ بالکل ہے، یہی تو مسئلہ ہے. دنیا کو یہی تو تکلیف ہے کہ تو ان معاشی دہشت گردوں کے خلاف کیوں ایسا موومنٹ نہیں چلاتے؟ ایک آدمی 1,40,000 کا مقروض ہو گیا ہے ان چند معاشی دہشت گردوں کی وجہ سے. آپ یہ ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئے. اس ملک کو امریکہ کی ضرورت نہیں رہے گی، اس ملک کو ہر دفعہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ادھر غریب کا بھی بچہ پڑے گا، شیدے کا بھی بچہ پڑے گا، گامے کا بھی بچہ پڑے گا، ادھر رشیدہ بی بی کا بیٹا بھی علاج کرائے گا، وہ بھی تعلیم لے گا، وہ بھی صاف کپڑے پہن کے اسکول جائے گا. لیکن جب تک رد الفساد، ضرب عضب جیسے طریقے معاشی دہشت گردوں کے خلاف آپ کے حکمرانوں نے نہ شروع کیے، برابر کے شریک ہوں گے. وہ ضرب عضب کی طرز کی اور رد الفساد طرز کی ایک آپریشن جو ہے بھٹی صاحب، وہ معاشی دہشت گردوں کے خلاف بھی ہونا چاہیے. جب ان کی معاشی دہشت گردی کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کا کھیل کھیلنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں.